السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز بھائیو، ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، جس میں سابقہ ملاقاتوں میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی شروع کی آیات لی ہیں، ان کو تھوڑا دہرا کر انشاءاللہ آگے مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن، جزا سزا قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت پر ہم رکے تھے اور بیان ہوا تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا چیز ہے۔ عبادت ہر وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں، یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہر نیکی عبادت ہے، کیا معنی صحیح ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ ہر نیکی عبادت ہے، کیونکہ معنی صحیح سے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ہاں اپنے اپنے طور پر نیکیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہندو بھی مندر میں جو بیٹھا کر رہا ہے اس کو نیکی سمجھتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کی عبادت ہے؟ کرسچن بھی اپنے چرچ میں بیٹھا جو کچھ کر رہا ہے اس کو نیکی سمجھتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کی عبادت ہے؟ اس لیے عبادت کا صحیح معنی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز کریں۔ یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، اللہ کی چاہت پر ہے، ہمارے چاہنے پر نہیں ہے۔ یعنی کہ جس کو ہم نیکی بنا لیں وہ عبادت ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیں۔ آج جب اس بات کو نہیں سمجھا گیا تو کیا ہے، ہر کو اپنے تئیں جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے نیکی بنا کے اس کو نیکی کے نام سے کرتا ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کا نام دیا ہے۔ بدعات یہی ہوتی ہے کہ آدمی نیکی کے طور پر دین سمجھ کر عبادت کے کنسپٹ سے کوئی چیز کرے اور حالانکہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو۔ تو یہاں پر بھائیو ایک بہت اہم جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پر نہیں چھوڑی کہ ہم جیسے چاہیں کریں۔ عبادت کا، اس کا حکم دینے کا، اس کا طریقہ دینے کا سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت صرف وہ ہوتی ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، وہ عبادت نہیں، چاہے وہ کتنی ہی نیکی کیوں نہ سمجھی جاتی ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ نظر آتا۔ اس بات کو سمجھیے، ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا مدد کے حوالے سے کہ ہم بعض اوقات بندوں سے بھی مدد لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں قرآن میں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو حقیقی مدد دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ بندوں سے ہم وہ مدد مانگ سکتے ہیں کہ جس میں بندوں کے پاس ظاہری طور پر اس مدد کرنے کی طاقت ہے۔ ہم نے مثال دی تھی، مجھے ٹیبل اٹھانا ہے، ٹیبل بھاری ہے، میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری مدد کیجئے، تو کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کس لیے جائز ہے؟ کیونکہ
میں آپ کو اس کو کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، میری آواز سن رہا ہے، میری مدد کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی فوج شدہ کو پکاروں کہ یا فلاں میری مدد کریے، تو کیا فوج شدہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں؟ اگر سن بھی لیں تو کیا ہماری مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ اللہ ماتا کہ نہیں۔ اللہ ماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر فرض کر لیں کہ سن لیتے ہوں گے تو جو آپ نے مدد مانگی ہے، جو ان سے مانگا ہے، وہ آپ کو دے نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ تو یہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حقیقی مدد دینے والا صرف اللہ ہی ہے، بلکہ غیبی طور پر مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اصل فاتحہ کی جو دعا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، ہم کو ہدایت دے، ہم کو دکھا دے، چلا دے، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر۔ اصل فاتحہ بھائیو یہ دعا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کے ناموں کا ذکر کیا، اپنا نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا وسیلہ ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو اور آپ اس کو کام کہتے ہو کہ میرا یہ کام کرنا ہے، کیا جاتے ساتھ ہی اس کو کہہ دیتے ہو کہ میرا یہ کام کرنے والا ہے، یا پہلے جا کے اس کی تعریفیں کرو گے؟ اس کی چاہے جھوٹی تعریفیں ہوں، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی کارنامہ کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، آپ اپنا کام بتاؤ گے کہ میں آپ کے لیے یہی کام کرتا ہوں۔ یعنی مثال دیتے ہیں کہ کوئی سیاسی لیڈر ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہو کسی کام کے لیے، جا کے اس کی تعریفیں بھی کرو گے، اور اگر فرض کرو آپ نے اس کے لیے ووٹنگ میں کچھ کیا ہے، ووٹ اکٹھے کیے ہیں، تو آپ اس کو بتاؤ گے بھی میں نے آپ کے لیے اتنے ووٹ اکٹھے کیے تھے۔ ایسا ہے نا؟ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے دل میں آئے کہ آپ اس کے خاص آدمی ہو، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہو، اور پھر وہ آپ کا کام کر دیں۔ تو اگر ہم بندوں سے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں، حالانکہ وہ تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی اللہ کی شان، اس کی عظمت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر کی تعریفیں کرے، اس کے پیچھے تالیاں بجائے تو تھوڑا اس کی وہ ویلیو بن جاتی ہے، لوگ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کے خلاف اپوزیشن کھڑی کر دیں تو گر جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات اپنی جگہ پر، اس کی عظمت، اس کی شان قائم و دائم ہے۔ لوگوں کی نیکیوں سے، تعریفوں سے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اور لوگوں کے گناہوں سے، ان کی گستاخیوں سے اللہ کی شان کم نہیں ہوتی۔ تو بات کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی تعریفیں کریں۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس دعا سے پہلے وسیلہ لیتے ہیں کن چیزوں کا؟ اللہ کے ناموں کا، رب العالمین، مالک یوم الدین، اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفتوں کا، اور اپنا نیک عمل۔ اپنا نیک عمل کون سا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے اپنا نیک عمل پیش کیا ہے، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کی، دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دے۔ بھائیو، یہ کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کو ہدایت مل جائے، وہ رستہ، اس رستے پر چل پڑے جو رستہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اس رستے پر چل پڑے جو راستہ جنت کو جاتا ہے۔
یہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت ہے. جسے یہ نعمت مل گئی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، رہنے کو کوئی مکان نہ ہو، دنیا کا غریب فقیر شخص ہو، لیکن ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، اس کو ہر چیز مل گئی. اور جس کو ہدایت کی نعمت نہ ملی، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی اس کے پاس مال و دولت کیوں نہ آ جائے، اگر ہدایت نہ ملی تو اس کے کچھ بھی نہ ملا. کسی کو شک ہے تو دیکھے تاریخ کو اٹھا کر، فرعون بادشاہ تھا نا، تخت و تاج تھا اس کے پاس، بڑی مال و دولت تھی، بڑی لو لشکر تھی، فوجیں تھی اس کو، لیکن ہدایت نہ ملی تو کہاں پر ہے؟ 4 دن کی بدماشی عیاشی کر کے جہنم میں پہنچا وہ ہزاروں سالوں سے. قارون، اللہ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا مالدار آدمی تھا، اتنا مال اس کے پاس کہ جس مال کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقت اور لوگ چاہیے تھے، اتنا مال، لیکن ہدایت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، توحید نہ تھی، تو کہاں پر ہے؟ ہزاروں سالوں سے جہنم پہنچا ہوا ہے. لیکن ہدایت مل گئی، چاہے غریب فقیر، غلام بھی کیوں نہ ہو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، کالا رنگ ہے، غریب فقیر ہے، لیکن ہدایت مل گئی. چند دن دنیا کی جو بھی زندگی گزری، مشکل یا آسانی سے جو بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں پہنچے ہوئے. یہ بھائیو اصل نعمت جسے ہمیں سب سے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے. جب ہمیں اس ہدایت کی نعمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے اس وقت کے 8 ارب لوگوں میں سے مجھے مسلمان کیا ہے، مجھے مسلمان بنایا ہے، اور 1.5 ارب مسلمانوں میں سے بھی مجھے نیکی کی، نماز کی، ان چیزوں کی توفیق دی ہے. ورنہ مسلمان کہلانے والے تھوڑے زمین پر پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی دین، نہ کوئی کسی بات کا پتہ ہی نہیں. اس کے اندر کسی ہندو کے اندر فرق پتہ نہیں چلتا، صرف نام کا پتہ ہوگا کہ یہ عبد الرحمن ہے، کوئی علی ہے، کوئی محمد ہے، یہ کوئی چندر وندر ہے. تو کہنے کا مقصد، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہوئی ہدایت ہے، سب سے پہلے تو اس نعمت کو، اس کی قدردانی ہو، پتہ ہو کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. کیونکہ جب کسی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ کتنی بڑی ہے، کسی چیز کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو پھر آدمی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. ایک آدمی کو چلتے چلتے کچھ دیکھا، چمکتی ہوئی چیز ہے، اس نے کہا کوئی گلاس وغیرہ، شیشہ وغیرہ ہوگا، اٹھا لیا، اٹھا کے جا کے رکھ دیا. سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا ہے. ہاں، اس کو کسی نے بتایا کہ یہ تو ڈائمنڈ ہے بھی، یہ تو لاکھوں دینار کا ہے. ہاں، تب اس کی آنکھیں کھلے گی، میرے ہاتھ میں کیا لگ گیا. سمجھے نا؟ تو بھائیو وہ تو صرف ڈائمنڈ ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جس پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. کوئی چھوٹا سا ڈائمنڈ نہیں، جنتیں ہیں، جس جنت کے اندر ایک ایک محل جس کی اونچائی 60 میل اور کتنا لمبا چوڑا ہے، وہ کسی ایک ڈائمنڈ کا بنا ہوا. دنیا کے چھوٹے سے ڈائمنڈ ہوتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ دنیا میں زمین پر سب سے بڑا ڈائمنڈ کون سا ہے؟ وہ ہے نور. کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ وہ برطانیہ کی ملکہ کے تاج میں لگتا ہے. تاج میں کوئی 8-10 کلو کا ڈائمنڈ لگتا ہوگا، چھوٹا سا. یہ ہے سب سے بڑا ڈائمنڈ اس دنیا پر. اور جنت کے ڈائمنڈ کتنے کون سے ہیں؟ آپ ماتے کہ ایک ہی ہیرے کو، ڈائمنڈ کو تراش کر اس کے اندر محل بنایا ہوا، کہ جس محل کی اونچائی ہی 60 میل ہے. کتنا لمبا چوڑا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہاں پر ہم اس جنت کی بات کر رہے ہیں کہ جو جنت اس ہدایت سے ملتی ہے. اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے.
اور جب پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس نعمت کو مزید حاصل کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ ہم آج دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے کچھ چند دینار کا فائدہ نظر آتا ہو تو نماز چھوڑ کے تو چل دیتے ہیں، کچھ دینار کا، روپوں کا فائدہ نظر آتا ہو تو دین کی بات چھوڑ کر وہ تو چلے جاتے ہیں۔ لیکن پتہ ہو کہ اگر جس دین کے لیے بیٹھے ہم، یہ کتنا قیمتی ہے، یہ ہدایت کتنی ضروری ہے، یقین کرے پوری دنیا بھی جاتے رہے، ہمیں کو پرواہ نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی حال ہوتا تھا۔ تو ہم اس ہدایت کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا، اے اللہ ہم کو ہدایت دے دے، ہم کو دکھا دے اور چلا دے، کیونکہ ہدایت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ صحیح رستہ اللہ کی طرف سے دکھا دیا جائے، صحیح رستے کی پہچان ہو جائے، صحیح رستہ مل جائے، اور دوسرا اس صحیح رستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، اس صحیح رستے پر آدمی چل پڑے۔ صحیح رستہ ملنا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، ہندو، یہودی، کرسچن اپنے اپنے عبادت خانوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ ہدایت ہے؟ وہ ہدایت نہیں ہے، وہ کفر ہے، گمراہی ہے، اگرچہ وہ اپنے تے عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھائیوں بہت سے مسلمانوں کا حال بھی ہے کہ ان کا طریقہ، ان کا دین اللہ کا دیا وہ نہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں، دن رات کھپتے بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، لیکن فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہو رہا ہے، بجائے جنت کی بجائے جہنم کو جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہدایت کا راستہ مل جانا، ہدایت کے راستے کی پہچان ہو جانا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اور پھر اس پر چلنے کی توفیق مل جانا۔ کتنے لوگ ہیں پتہ ہے ہدایت کیا ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں لیکن چلنے کی توفیق نہیں۔ اس لیے اہدنا، اللہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے۔ وہ کون سا؟ الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، سیدھا راستہ کون سا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ ہندو سے پوچھو، کہے گا کہ ہمارا دین سب سے سچا، باقی ساری دنیا کے لوگ گمراہ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ کسی اور کافر سے پوچھو، وہ یہی کہے گا۔ مسلمانوں کے درمیان آجو، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے کہ میں مسلمان، باقی سارے کافر ہیں۔ ایسا ہے نا؟ تو جب مسئلہ اس انداز سے الجھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا، دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، تو پھر ہدایت کا راستہ کون سا، صراط مستقیم کون سا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی پہچان کروا دی۔ دیکھیے، ہم نہ سمجھیں، بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کس چیز میں راضی ہو جائے۔ یہ لفظ بڑا غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ اس میں کیوں غلط ہے؟ ہاں، غلط اس لیے ہے، اس کا معنی تو ہے کہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں کہ اللہ کس چیز میں راضی ہوتا ہے۔ قرآن سارا کس کے لیے ہے؟ یہ بتانے کے لیے تو ہے، سمجھے نا؟ ہمارے ہاں یہ بڑی جاہلانہ بات ہوتی ہے کہ پتہ اللہ کس چیز میں راضی ہو جائے، یعنی جیسے کہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں کہ اللہ کس چیز میں راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی جب سبھی اپنے آپ کو ہدایت پر کہتے ہیں کہ ہم سچے، دوسرے جھوٹے ہیں، تو اللہ نے پھر واضح کر دیا کہ ہدایت کا راستہ کس کا ہے، کون سا راستہ ہدایت کا ہے۔ تو میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیری نعمتیں ہوئی، تو نے انعامات کیے۔ اچھا، انعامات کی بات بھی آئی ہے، تو انعامات بھی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی نے مسجد میں آ کر کچھ صورت سیکھ لی، ہاں جی، کیا انعام ہے؟ کوئی اس کو انعام سمجھتا ہے؟ آپ فرض کرو بھی میرے پاس بیٹھے ہو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، سبھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ایک نعمت ہے ہم کو مل رہی ہے، کیا کوئی احساس ہے ہمارے؟ اور تو اوروں کو چھوڑے، ہمیں خود کو کیا احساس ہے کہ ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، ہمیں کوئی انعام مل رہا ہے؟
اچھا یہیں پر اگر کوئی لینڈ کروور گاڑی مل جائے پورے بحرین میں، فیس بک پہ چڑھ جائے گا کہ فلاں کو انعام ملا، تو فاتحہ سیکھ لی، اس کے معنی کا پتہ چل گیا یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ کیا ہے، لینڈ کروور گاڑی مل گئی یہ انعام ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک لطیفے کی شکل میں ایک واقعہ ہے، سناتے چلے جائے۔ یہیں یہ یو اے میں کسی اسٹیٹ میں شارجہ کا واقعہ شاید، کہ وہاں کا جو حاکم ہے، امیر ہے، وہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے اٹھا، ویسے تو پیلس میں نماز پڑھتا تھا، اسے دیکھا کہ موسم اچھا ہے، پیلس سے باہر چلتا چلتا باہر کی مسجد میں چلا گیا، جو پیلس کے باہر عام مسجد تھی۔ تو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ صرف 10 نمازی ہیں، 11واں امام ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، سارے آباد علاقہ ہے۔ حیران ہوا کہ لوگ کہاں پر ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ نماز پڑھی، اس نے پوچھا امام سے، کہتے ہیں کہ امام بھائی ہوتا ہے کہ ہی لوگ آتے ہیں بس۔ تو امام کو کہا کہ مجھے اپنا اور نمازیوں کے نمبر دے دو، ٹیلی فون نمبر۔ تو ان کے نمبر لے کے چلا گیا اور جا کے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ ان سبھی کو دوپہر کے کھانے میں دعوت دو، جو نمازی تھے مسجد میں 10 نمازی 11واں امام، ان سبھی کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دو۔ تو سیکرٹری نے سبھی کو فون کیا کہ حاکم امیر کی طرف سے آپ کی دعوت ہے دوپہر کے کھانے، آ گئے، کھانا وانا کھایا۔ اس کے بعد جاتے ہوئے امیر نے کیا کیا، ہر ایک کو لینڈ کروزر کی چابی دے دی، ایک ایک گاڑی دے دی لینڈ کروزر۔ اچھا چلے گئے۔ اب اگلے دن آپ کیا خیال کریں گے، کیا ہوگا وہاں؟ اگلے دن فجر کی نماز میں وہاں پر کوئی آس پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، بجائے 10 آدمی ہونے کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں جمع ہو گئے۔ حالانکہ حاکم امیر نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ کل بھی فجر کی نماز میں جو آئے گا اس کو لینڈ کروزر ملے گی، لیکن بھی آج ملی ہے شاید کل بھی مل جائے۔ صرف اس وہم پر چلے آئے سب، نیندیں ان کی چھوٹ گئی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ لینڈ کروزر انعام ہے، لیکن فجر کی نماز انعام نہیں ہے۔ حالانکہ صرف فجر کی سنتیں ہی، فجر کے فرض تو ان کی کیا قدر و قیمت ہے، صرف فجر کی سنتیں جانتے ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف فجر کی سنتیں جو ہیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل اور زیادہ قیمتی ہے۔ ایک لینڈ کروزر نہیں، دنیا بھر کی لینڈ کروزر ہے، دنیا بھر کے خزانے مال و دولت، اس سے بہتر کیا ہے؟ صرف فجر کی 2 سنتیں، فرض نہیں، فرض تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، صرف فجر کی سنتیں۔ تو فجر کی نماز یہ کوئی انعام نہیں ہے، لیکن لینڈ کروزر ملنا یہ انعام ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں۔ تو بات کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا انعام کن پر کیا؟ قرآن یہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ نے انعام کن پر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقوں کا، صدیقین ہے، شہداء ہے، اور صالحین، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ ہیں اللہ فرماتا کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اچھا ان کو دیکھیں کہ ان پر انعام کس چیز کے ہوئے، اور نبیوں کو چھوڑیے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجیے، آپ پر انعام کس چیز کا تھا؟ مال و دولت کا، بادشاہت تھی، تخت و تاج تھے آپ کے پاس، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا حجرہ، چند فٹ کا، میٹر نہیں، چند فٹ کا چھوٹا سا حجرہ، اور وہ بھی خالی، اس کے اندر بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ عمر فاروق آپ کے گھر میں آئے، حجرے میں آئے، حجرے میں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی،
उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप माते उमर क्या हुआ, क्यों रोते हो? हज़रत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साहब, ये दुनिया के बादशाह कैसरो किसरा रोम ईरान के बादशाह, कैसे दौलत है उनके पास, मालो दौलत है, सोने चांदी के अंदर पलट रहे हैं, और आप अल्लाह के नबियों के सरदार जहानों के इमाम, आपके घर का ये हाल, आपके हुजरे का ये हाल, कोई चीज नहीं घर में। आपने फरमाया, ए उमर किसी शक में हो कि ये दुनिया उनके लिए है जिनकी तुम बात कर रहे हो, काफिरों की, उन बादशाहों के लिए दुनिया है, हमारे लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दुनिया ना मिली है ना आपने ली है, आपको ऑफर की गई थी कि अगर चाहो तो आपको बादशाह बना दे। आपको ऑफर की जाती थी कि चाहो तो इस पहाड़ को सोने का बना दे, पहाड़ को, यही कि 2-4 8-10 किलो सोना, पहाड़ सोने का, आप ना के नहीं, आपने खुद ही कबूल नहीं की। तो बात कर रहे थे कि आपके पास अगर तो आपके ऊपर नेमत थी तो किस बात की नेमत थी? वो इसी हदायत की नेमत, ईमान की नेमत, इल्म की नेमत। भाइयों असल ये नेमत है। अल्लाह माता सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ईमान का, हदायत का, इल्म का इनाम, नबियों का, सिद्दीकों का रास्ता, उनका रास्ता। इससे पता चला कि सिरात मुस्तकीम कौन सा है। आज हर कोई, जैसा हमने जिक्र किया है कि हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सिरात मुस्तकीम पर हूं, मैं हदायत पर हूं, कहने को जो भी कहते रहे, लेकिन वो अरबी में आपकी हदीस है, अद्दावत दलील अल मुद्दाई अल बय्यिनतु अल मुद्दाई, कि जो दावा करता है उसको दावे की दलील देना होती है। जो दावा करता है उसको दावे की दलील देना होती है। दावा तो करते भी हम सही हैं, तुम्हारे सही होने की दलील क्या है? अपना रास्ता तो देखो कि अल्लाह के नबी का रास्ता है, क्या सहाबा किराम का रास्ता है? हाँ, अगर तो नबी के सल्लल्लाहु का रास्ता है, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक का रास्ता है, तो फिर तो वाकई ठीक है, फिर तो सही है। लेकिन अगर रास्ता उनका नहीं है, तरीका उनका नहीं है, भाइयों, तो जो भी अपने ऊपर लेबल लगा ले, जो भी दावा कर ले, जो भी कहला ले, वो हदायत नहीं। इसलिए यहाँ पर इस सूरत में हमको अल्लाह ने हदायत के रास्ते की पहचान करवाई है कि हदायत का रास्ता कौन सा है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, वो अबू बकर सिद्दीक का रास्ता है, उमर फारूक का रास्ता है, इन सहाबा का रास्ता है कि जो इस पर चलेगा जन्नत को जाएगा, जो इस पर नहीं होगा जन्नत में नहीं जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक, कि आदमी अपने तौर पर समझे कि मैं नेकी पर हूं, हदायत पर हूं, और क़यामत के दिन पता चले कि हदायत पर नहीं था। ऐसा होगा क़यामत के दिन बहुत से लोग आएंगे कि अपने तौर पर समझते थे कि बड़े हदायत याफ्ता है, बड़े नेकी पर है, लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा कि वो हदायत पर नहीं थे। क्यों? कि अल्लाह के नबी के रास्ते पर न थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, भाइयों, ये नहीं कि पता नहीं चलता कौन सा है, बिल्कुल वाज़ेह है। मैं नहीं कहता, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, कि मैं तुमको ऐसे वाज़ेह रोशन रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। दिन तो रोशन है ही है, रात भी उसके दिन की तरह रोशन है। आपका रास्ता बड़ा वाज़ेह है, लेकिन सिर्फ उसकी पहचान करने की, उसको समझने की, सीखने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बड़े मसरूफ हैं। तो जरूरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानने की, सीखने की, ताकि पता चले कि आपका रास्ता कौन सा है, हम भी उस पर चल सकें। तो ये है भाइयों सिरात मुस्तकीम, कि जिसके हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिना सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला दे, सीधे रास्ते की हदायत दे दे। सीधा रास्ता कौन सा? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। आज इसी पर इत्तिफाक करते हैं, इंशाअल्लाह बाकी दुआएं रहेगी, इंशाअल्लाह उसके बाद मुकम्मल कर लेंगे। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना।